بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی طائف کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دلخراش باب ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف کا سفر کیا۔ SMS آف اسلام 92 کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں۔ سن 620 عیسوی میں جب مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف جائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر افسوس کہ طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کیا بلکہ انہیں مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی عوام کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور شہر کے بچوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر شدید زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ظلم و ستم کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو فرشتے ان دو پہاڑوں کو ملا دیں گے اور طائف کے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی انتہا کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی اللہ کا عبادت گزار پیدا ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آ گئے۔ طائف کا یہ سفر اور وہاں پیش آنے والے واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ صبر، برداشت اور رحمت کا مظاہرہ ہے۔ وادی طائف کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات اور مصائب کے باوجود صبر اور برداشت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ان کے عزم، صبر اور انسانیت کے لیے محبت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیسے رکھنا چاہیے۔ SMS آف اسلام 92 کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجیے۔